یہ مہینے ایسے ہیں نا کہ اس میں جو ہے سورج 18 ڈگری نیچے نہیں جاتا ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے. جتنے مولانا لوگ لگے ہوئے ہیں ٹائم ٹیبل میں نا، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اس میں سب کے اتفاق ہے. اب بتاتا ہوں پیچیدگی کیا ہوا، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. ہاں یہ دیکھیے، یہ سورج جو ہے نا، یہ ایسے ہی یہاں پر ڈوبا اور یہ زمین کے نیچے نیچے ایسے ہی جا کر کے یہاں پر طلوع ہو گیا. یہاں اگر ڈوبے نا اور یوں جائے تو یہ 18 ڈگری گیا نیچے سے، مگر نیچے سے اوپر اوپر ایسے چلا جاتا ہے. کبھی 15 ڈگری، کبھی 14، کبھی جو ہے 13، یہاں تک کہ 12 ڈگری بھی اسے اوپر اوپر جا کر کے. اس لیے ان دنوں میں رات کے کسی حصے میں آپ اٹھ کے دیکھیں، اگر موسم صاف ہے نا تو اجالا آپ کو افق پر برابر نظر آئے. یہاں کئی ہفتے پہاڑیوں پر گشت کیے ہیں، رات بھر عشاء پڑھ کے نکل جاتے تھے، فجر آ کے پڑھتے تھے. یہ صرف ایک اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی بات شبہ تھا. نا میرے امام نے جب لکھ دیا تو ہم بالکل ڈاؤٹ فل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا ذرا چلو اپنی آنکھ سے بھی تھوڑا دیکھ لیں. کسی بھی ٹائم آپ جا کے دیکھو گے رات میں جو کلیئر رہے گا تو اجالا رہے گا افق پر، وہ ڈوبے گا نہیں. تو جب سورج 18 ڈگری نیچے کچھ دنوں میں گیا ہی نہیں، کچھ دنوں میں 15 ڈگری پر بھی نہیں گیا، تو جب 18 پر گیا نہیں تو سفیدی ڈوبی نہیں. اور جو 15 کہتے ہیں جب 15 پہ گیا نہیں تو سفیدی ڈوبی نہیں. تو اب بتاؤ عشاء کا وقت کیسے ہوگا حنفیوں کے یہاں؟ حنفیوں کے عشاء کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سفیدی ڈوب جائے. وہ ڈوبتی نہیں. فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سفیدی مشرق میں طلوع ہو جائے. اور طلوع کب ہوگی؟ پہلے ختم ہو تب تو طلوع ہو، وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اب سمجھ گیا پرابلم کیا ہے؟ یہی پرابلم ہے کہ جب وہ سفیدی ختم ہی نہیں ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی ہے تو عشاء کا وقت ہم اسٹارٹ کیسے کریں، کب سے کریں؟ اور جب وہ سفیدی ختم ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم فجر کا وقت کب سے اسٹارٹ کریں؟ اور فجر کا وقت کب سے اسٹارٹ کریں؟ سحری اینڈ کب کریں؟ جن دنوں میں آفتاب نیچے چلا گیا تب تو کوئی پرابلم نہیں، وہ تقریباً 9 مہینے 9.25 مہینے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. مگر ان دنوں میں ہم کیا کریں؟ ابھی 3 سال 10 ہی دن آیا نا، انتظار کیجئے آنے والے سال 20 دن ہو جائے گا، اور اس کے بعد پورا مہینہ، اور پھر تقریباً 5-6 مہینہ اسی چلے گا. پھر جاتے جاتے ایوری ایئر 10 ڈیز پیچھے جاتا ہے. ہمارے پاس حضور 20 جولائی کو، یہ 21 جولائی کو نارمل ہو جائے گا. ہاں وہ نارمل ہوگا شاہ صاحب، مگر ایسا نارمل ہوگا کہ بس چوزا جیسا، یعنی بس تھوڑا سا معاملہ آئے گا، تھوڑا سا نیچے جائے گا، پھر دوسرے دن تھوڑا کچھ اور جائے گا، پھر تیسرے دن کچھ اور جائے گا. اس میں وہ پرابلم کو بھی میں بتاتا ہوں. اب یہ ہے پیچیدگی صاحب کہ جب سفیدی ڈوبی نہیں، سفیدی ادھر نکلی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیسے ہم کہیں کہ صاحب اس وقت سے عشاء اسٹارٹ اور اس وقت سحری اینڈ کرو؟ یہ ہے معاملہ. اس پیچیدگی کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے شطرنج کھیلنا شروع کر دیا. کہا گوٹی پھینکو، لگے گی نہیں لگے گی، کم سے کم کچھ لوگ تو آئیں گے ہاتھ میں. میرے بھائیوں، میں نے اس میں کئی مہینے لگائے ہیں، کئی دن رات کر کے اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ میں نے میٹنگیں کیا، جو اشکالات تھے انہیں دفع کروایا، اور اس میں جب کچھ تھوڑے سے حد پہ پہنچا تو میں نے پھر فتویٰ جاری کیا. اور جو میں نے فتویٰ جاری کیا نا، اس فتویٰ میں میرا پرسنل شرط صرف نہیں ہے، اس میں کئی اکابر کی تصدیقات موجود ہیں، اور ایسے اکابر ہیں کہ جن کے سینکڑوں مفتیان کرام ہیں تلامذہ میں.
کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ ٹائم ٹیبل کسی تنظیم کا ہے یا پرسنل کسی کا ہے؟ یہ تنظیم نہیں، کئی تنظیموں کے بانیوں کا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو بر صغیر میں اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا دینی ادارہ ہے، تقریباً 8,000 اسٹوڈنٹ اس کے مختلف شعبوں میں پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے، حضرت بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے شریک کار، کون مسلمان نہیں جانتا ان کے جلالی میں، ان سب کے یہ فارمولے جو میں نے بیان کیا۔ اب یہاں دیکھیے دقت جو یہ آئی تھی، اس دقت کا حل کیسے ہوگا؟ تو جانتے ہو کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرو بھائی، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ ہوتا ہے کہ سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے فجر شروع ہوتی ہے، لہٰذا یہاں بھی 1.5 گھنٹہ پہلے سحری اینڈ کر دو۔ کسی نے تھوڑا رحم کھایا تو کہا چلو 2 گھنٹہ پہلے اینڈ کر دو۔ ایسے ہی کہا سن سیٹ کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد یا چلو 1.25 گھنٹے کے بعد صاحب آپ عشاء پڑھ لو۔ تو یہ ایک گھوڑا دوڑایا، پیچیدگی یہاں پہ کب پڑے گا، سفیدی تو ختم نہیں ہوتی، تو کہا ایسے کرو۔ مگر یہ طریقہ درست نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑی سختی سے رد کیا۔ یہ کیا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کرو، اتنے بج کے اتنے، یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ شہید کوئی ضابطہ تو دے، یہ کیسے سیٹ کر لو۔ کسی نے کہا صاحب تقدیر کرو، ایسا کرو کہ کون سا قریبی دن ہے جس میں وہ ٹائم آیا، بس وہی ٹائم سب سیٹ کر لو، یا کون سا قریبی شہر ہے جس میں وہ ٹائم آیا، وہی ٹائم یہاں بھی سیٹ کر لو۔ اور دلیل میں پیش کیا حدیث دجال۔ مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب، بخاری کے بعد دوسرا نمبر ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا، یعنی جب قیامت کا بالکل ٹائم ایک دم قریب ہو گیا، قیامت کے بس بڑے آثار آ گئے، تو فرمایا کہ 40 دن ایسے ہوں گے نا کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر اور دن جیسے ہمارا دن ہے ایسی نارملی ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دن سال بھر کا ہوگا تو سال بھر کی نماز ہم پڑھیں گے کہ ایک دن کی نماز پڑھیں گے؟ 5 ٹائم صرف پڑھیں گے یا سال بھر کی نماز پڑھیں گے؟ اتنا لمبا جب دن ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فقدروا لہ، اندازہ کر کے پڑھ لینا بس۔ تو اب کہا دیکھو حضور نے فرمایا اندازہ کر کے پڑھ لو تو پڑھ لو، مگر یہ میرے بھائیوں محدثین نے، فقہا نے اس معنی کا رد کیا ہے، کہا بھائی یہ حدیث آپ خود سمجھ لو، یہ حدیث آج کے لیے ہے، کب کے لیے؟ تو جب دجال آئے گا تو ایسے عمل کر لینا جیسے میرے آقا نے فرمایا۔ ابھی نہیں نا دجال آیا ہے، ابھی کیا عمل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی عجیب بات یہ نا، میرے آقا تو فرماتے ہیں جب وہ آئے گا تو ایسے کر لینا، اور ابھی آیا نہیں آپ کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو فقہ حنفی کے ایسے بزرگ ہیں جو پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ فتاوی شامی، کون مولوی ہے جو تھوڑا سا پڑھا ہے وہ فتاوی شامی نہیں جانتا ہے، رد المختار نہیں جانتا ہے۔ علامہ شامی نے، آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ نماز کا ٹائم، تھوڑا نماز کا ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے تو بات ہو رہی ہے۔ دیکھو میرے یہ خاتم الفقہا
ابن عابدین شامی فرماتے ہیں والقیاس علی ما فی حدیث الدجال غیر صحیح. سبحان اللہ. حدیث دجال پر قیاس کر کے یہاں پر یہ نکالنا صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ.